السلام علیکم۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم لوگو ڈیزائن کے فائلز کس طرح تیار کریں گے، یعنی جب ہمارا لوگو ڈیزائن ریڈی ہو جاتا ہے تو ہم کس فارمیٹ میں اس کو سیو کریں گے اور کلائنٹ کو سینڈ کریں گے۔ چھوٹی سی کلاس ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، کیونکہ بہت سے بگنرز کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگو ڈیزائن کے فائلز کس طرح تیار کرنے ہیں اور کس قسم کے فائلز تیار کرنے ہیں۔ تو جب بھی ہم لوگو ڈیزائن کے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو کلائنٹ ہم سے بیسیکلی 5 ٹائپ کے فائلز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جس میں اے آئی سورس فائل آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایف، ای پی ایس، جے پی جی اور پی این جی فائل۔ یہ 5 ٹائپ کے فائلز جو ہیں ہم کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم کس طرح ان فائلز کو پریپیئر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جو پچھلی کلاس میں ہم نے لوگو ڈیزائن کیا تھا اسی کا فائل ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں، اور اس کے مختلف فائلز جو ہیں اس کو ہم کریٹ کر کے دیں گے۔ تو آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور فائلز کو کریٹ کرتے ہیں۔ تو جو لوگو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیزائن کیا تھا، اب ہم اس کے مختلف فائلز پریپیئر کریں گے جو ہم کلائنٹ کو سینڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہاں سے فائل میں جائیں گے اور یہاں پر سیو ایز پر کلک کریں گے۔ تو جو پہلی فائل ہم یہاں سے سیو کرتے ہیں وہ السٹریٹر کی سورس فائل ہوتی ہے، جس کو اے آئی فائل کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ڈاٹ اے آئی کا جو ایکسٹینشن ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم فائل کو سیو کر لیتے ہیں۔ میرے پاس آلریڈی یہاں پر سیو ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو دوبارہ یہاں سے سیو کر لیتا ہوں۔ تو جب ہم یہاں سے اس کو اوکے کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو اے آئی کا فائل ہوتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو ای پی ایس فارمیٹ میں سیو کریں گے، تو اس کے لیے ہم پھر سے فائل میں جائیں گے اور یہاں سے سیو ایز پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ای پی ایس کو سلیکٹ کریں گے۔ یہ فائل اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض کلائنٹس اس طرح ہوتے ہیں جس کے پاس السٹریٹر نہیں ہوتا، تو پھر یہ جو ای پی ایس فائل ہیں یہ دوسرے جو ڈیزائن کے فائلز ہیں اس میں ایزیلی جو ہے اوپن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو ای پی ایس فارمیٹ میں بھی سیو کر کے کلائنٹ کو بھیجتے ہیں۔ تو میں یہاں سے اس کو سیو کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہم یہ جو سیٹنگ ہے اس کو ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں، یا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم السٹریٹر سی سی سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلائنٹ کے پاس جو اولڈ ورژن ہوتا ہے وہ انسٹال ہوتا ہے، تو پھر اس میں یہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو لیٹسٹ ورژن میں سیو کرتے ہیں تو پھر یہ اولڈ ورژن میں جو ہے اوپن نہیں ہوتا۔ تو میں اس کو السٹریٹر سی سی میں یہاں پر سیو کر رہا ہوں۔ یہاں سے ہم اوکے کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پر سیو ہو جائے گا۔ تو یہ جو 2 فائلز ہم نے ابھی سیو کی ہیں، اے آئی فائل اور ای پی ایس فائل، یہ بیسیکلی اس لوگو کے سورس فائلز ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر لوگو جو ہوتا ہے وہ ویکٹر فارمیٹ میں ہوتا ہے، یعنی لوگو کی شیپ یہاں پر خراب نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کو بڑا کرتے ہیں تو پھر بھی اس کے جو شیپ ہوتے ہیں وہ سیم رہتی ہیں، اگر ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں پھر بھی اس کی شیپ سیم رہتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی جو شیپ ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو تیسری فارمیٹ ہے لوگو کی وہ ہے پی ڈی ایف فارمیٹ۔ تو ہم کلائنٹ کو پی ڈی ایف فائل بھی ضرور سینڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہاں سے پی ڈی ایف فارمیٹ میں اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ یہاں سے میں پی ڈی ایف سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر سیو کر دیتا ہوں۔ جو بیسک سیٹنگ ہے اس کی اس کو ہم ڈیفالٹ ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں سے سیو پی ڈی ایف کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ لوگو جو ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیو ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو 4تھ فارمیٹ میں ہم لوگو کو سیو کرتے ہیں وہ ہے پی این جی فارمیٹ۔ پی این جی فائل بیسیکلی اس لوگو کا امیج فائل ہوتا ہے جو کہ ریسٹر بیسڈ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی ہم پی این جی فارمیٹ میں لوگو کو سیو کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس آرٹ بورڈ کو جو ہے اس ڈیزائن کے برابر لے کے آئے، کیونکہ اگر ہم اس کو اسی طرح سیو کر لیتے ہیں تو یہ جو ایکسٹرا پارٹ ہیں یہ اس ڈیزائن کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، جو کہ بعض اوقات جب ہم لوگو کو یوز میں لاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آرٹ بورڈ ٹول کو سلیکٹ کریں اور اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں، تو یہ آرٹ بورڈ اس کے برابر آ جائے گا۔ یا اگر ہم یہاں سے نہیں کرتے تو پھر ہم یہاں سے جب فائل کو سیو کریں گے تو وہاں پر ہم اس کو جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جب پی این جی فائل پریپیئر کریں گے تو اس کے لیے ہم سیو ایز میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ میں جائیں گے اور سیو فار ویب پر کلک کریں گے۔ یہاں سے اب ہم اس کو پی این جی فارمیٹ میں سیو کریں گے۔ تو یہاں سے ہم پی این جی فارمیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اگر ٹک مارک لگا ہوا ہے تو یاد رکھیں اس کے ساتھ جو آرٹ بورڈ ہے وہ یہاں پر اٹیچڈ ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اب یہاں سے یہ جو فائل ہے صرف یہ سیو ہوگا، اس کے ساتھ جو آرٹ بورڈ ہے وہ سیو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے اس کی ریزولوشن جو ہے وہ تھوڑی بڑھا لیتے ہیں۔ میں یوزولی اس کو 2000 پکسلز پر رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہائٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔
اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہماری ریزولوشنز ہائی ہوتی ہیں تو یہ امیج جو ہوتا ہے اس کو اگر کوئی چھوٹا یا بڑا کرتا ہے تو اس کے پکسلز خراب نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ریزولوشن کو ہم ہائی رکھتے ہیں۔ اب میں یہاں سے اس کو سیو کروں گا تو اس کی جو PNG فائل ہے وہ ہمارے پاس پریپیئر ہو جائے گی۔ میں اس کو یہاں پر سیو کر رہا ہوں۔ تو اب ہمارے پاس لوگو جو ہیں وہ PNG فارمیٹ میں بھی سیو ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی JPEG فائل پریپیئر کرتے ہیں۔ یوزولی JPEG فائل جو ہوتا ہے وہ اس کا پریزنٹیشن فائل ہوتا ہے جس کو ہم الگ جو ہے فوٹوشاپ میں پریپیئر کرتے ہیں، یا اگر آپ سمپلی یہاں سے اس کو JPEG فارمیٹ میں سیو کرتے ہیں تو ہم یہاں سے فائل میں جائیں گے اور یہاں سے ایکسپورٹ سیو فار ویب پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو ہم JPEG فارمیٹ میں سیو کر سکتے ہیں۔ JPEG فارمیٹ میں جب ہم لوگوں کو سیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اٹیچڈ ہوتا ہے، جبکہ PNG فارمیٹ میں جو ہے اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ اٹیچ نہیں ہوتا، تو یہ ان دونوں کے درمیان میں ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو اس کو میں یہاں سے سیو کر رہا ہوں تو یہ JPEG فارمیٹ میں ہمارے پاس سیو ہو جائے گا۔ تو یہ 5 ٹائپ کی جو فائلز ہیں ہم کلائنٹ کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور اس کو سینڈ کرتے ہیں۔ تو امید ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کس طرح لوگو ڈیزائن کے مختلف فائلز پریپیئر کرتے ہیں اور کلائنٹ کو سینڈ کرتے ہیں۔ آج کی کلاس یہی تک تھی، آگے کی کلاسز میں ہم کوشش کریں گے کہ لوگو ڈیزائن سے ریلیٹڈ مزید کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر سکیں۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئی ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔